قلوبنا بأرواحنا نفدي إسلامنا الزاهر من ها هنا من قلوبنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ ان لوگوں نے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں. حیض کیا ہے؟ عورت کو جو مینسٹرل سائیکل ہوتی ہے ایوری منتھ، اس کے بارے میں ہے. یہاں پہ محیض سے مراد حیض کی جگہ اور حائضہ عورت دونوں آئیں گے. یعنی مینسٹرل سائیکل کے دوران حیض کی جو جگہ ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی سوال کیا، اور جو حیض میں عورت ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی سوال کیا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں قل ہوا اذی، کہہ دیجئے وہ نجاست ہے، تکلیف ہے، ناخوشگوار کیفیت ہے. اذی کا مطلب تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو عورت جو ہے اس ٹائم پر جب مینسٹرل سائیکل سے گزرتی ہے تو اس حالت میں عورت صحت مند نہیں ہوتی ہے اور وہ بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے. اس کی باڈی میں بہت سارے فزیکل چینجز ہوتے ہیں، اور نارملی جو ہے اکارڈنگ ٹو اسٹڈیز 100 سے زیادہ سمٹمز ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ بیماری کے قریب ہوتی ہے. اور ادروائز بھی آپ دیکھیے ڈپریسڈ ہوتی ہے، رونا آتا ہے، اریٹیٹڈ ہوتی ہے، بلڈ کی کمی بھی ہوتی ہے. اور تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ تکلیف دہ جو ہے حالت میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو الگ رہو عورتوں سے حیض میں. یہاں پر حیض میں عورتوں سے دور رہو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بالکل کیا ٹچ مت کرو، کیا بالکل ان کو الگ کر دو؟ نہیں. یہاں پر سنت سے پتہ چلتا ہے کہ حیض کے دوران جماع کے علاوہ یعنی سیکشل انٹرکورس کے علاوہ پر عورت کے ساتھ باقی سارا معاملہ کیا جا سکتا ہے. اور یہاں پر حیض سے دور رہو یعنی سیکشل انٹرکورس سے دور رہو، حیض کی جگہ سے دور رہو. تو ڈیورنگ مینسٹرل پیریڈ تو پھر ہے کیا کیا چیزیں منع ہے؟ یہاں پہ اس آیت میں سیکشل انٹرکورس بتا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ پر حیض کے دوران نماز معاف ہے، ٹھیک ہے، اور ان نمازوں کی قضا نہیں ہے. اور روزے معاف ہے لیکن روزوں کی قضا ہوگی. طواف جو ہے نہیں کیا جا سکتا ہے خانہ کعبہ کا. اور حج اور عمرے کے باقی تمام ارکانات جو ہے اور باقی تمام چیزیں جو ہے ادا کیے جا سکتے ہیں سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے. مسجد میں داخل ہونا منع ہے. قرآن کو ٹچ کرنے میں اختلاف ہے، چھو نہیں سکتے لیکن قرآن پڑھ سکتے ہیں، یعنی اپنی میموری سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور فون یا کوئی اور ڈیوائس میں ہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور طہارت کے احکامات اور مسائل یہ بھی کافی ڈیٹیل میں لیکچرز یوٹیوب پر اویلیبل ہے دارالعلوم کی طرف سے، تو آپ اور بہت زیادہ اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنے کے لیے وہ لیکچرز سن سکتے ہیں. اور ایک اور جو ہے چیز ہوتی ہے، حیض کا مطلب صرف جو ہے خون کا بہنا نہیں ہے. ایک جو ہے یہ منتھلی جو خون کا بہنا ہے سائیکل میں جو ہوتا ہے وہ حیض ہوتا ہے. ادر دین دیٹ بعض وقت کیا ہوتا ہے کبھی سپاٹنگ ہو گئی، کبھی بلیڈنگ ہو گئی، کبھی منتھ میں حیض کے علاوہ پر بھی جو ہے بلڈ نظر آئے تو استحاضہ میں آتا ہے، بیماری میں آتا ہے. اور حیض کی پابندیاں یہاں تک کہ سیکشل انٹرکورس والی پابندی بھی اس حالت میں نہیں لگے گی. اور دوسرا کیا تھا کہ جیسے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کئی بار بتائی کہ ہماری معتدل ماڈریٹ امت جو ہے رہی ہے. یہود کیا کرتے تھے، اپنی عورتوں کو حیض کے دوران پورا گھر سے نکال دیتے تھے، یعنی ان کو ایک الگ روم میں رکھتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، کچھ بھی معاملہ نہیں کرتے. اور عیسائی کیا کرتے تھے، کوئی پابندی نہیں کرتے تھے، ایون جو ہے سیکشل انٹرکورس ان سے کرتے تھے. تو اب یہاں پہ اسلام نے کہا کہ عورت کے ساتھ کھانا پینا، رہنا اور ایون کس کرنا، کلوزنس، ہگ، یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے ایکسپٹ سیکشل انٹرکورس. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم قریب جاؤ ان سے، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. یعنی تم ان کے ساتھ سیکشل انٹرکورس منع کیا گیا ہے کب تک؟ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، یعنی فلو آف بلڈ بند نہ ہو جائے. فَإِذَا طَهَّرْنَا، پھر جب وہ پاک ہو جائے، یعنی مینسٹرل بلڈ بند ہونے کے بعد وہ پاکی نہ حاصل کر لے، اہتمام سے پاکی حاصل کرنا یعنی غسل لینا. اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ پیریڈز کے بعد، خون بند ہونے کے بعد سیکشل انٹرکورس غسل لے کر پاک ہونے کے بعد جائز ہے. یعنی صرف بلڈ
فلو کا سٹاپ ہونے کے بعد جو ہے جائز نہیں ہے اس کو جو ہے, کیونکہ یہاں پر وہ پاکی حاصل کر لی ہے عورت, یعنی بلڈ فلو بند ہونے کے بعد غسل لے کر جب وہ پاکی حاصل کر لے, فَأْتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس, من حیث جہاں سے امرکم اللہ حکم دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے, یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے تم کو صحیح طریقے سے صحیح راستے سے سیکشل انٹرکورس کا حکم دیا, یعنی ویجائنل سیکس الاؤڈ ہے, اینل سیکس الاؤڈ نہیں, یعنی پیچھے کے راستے سے یا دبر سے الاؤڈ نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا کبیرہ گناہوں میں سے, بہت سارے کپلز جو ہے اس کو بھی سیریسلی نہیں لیتے. اچھا ایک اور سیریز ہے ایک مسلمہ کی محبت, جس میں میں نے بہت ڈیٹیل میں انٹیمیسی کے چھوٹے چھوٹے مائنیوٹ چیزوں کو جو ہے ڈسکس کیا ہے. تو اگر ڈیٹیل میں آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں, اور انفیکٹ ہر میرڈ جو ہے عورت کو ایک مسلمہ کی محبت کی جو سیریز ہے وہ سننا چاہیے, کیونکہ بہت کلیئرلی اور بہت ایکسپلیسٹ ٹاپکس کو میں نے اس میں کور کیا ہے. تو اب یہاں پہ اینل سیکس حرام ہے, اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من آتا امرأة فی دبرہا, تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی عورت سے دبر کے راستے سے یعنی پیچھے سے یعنی اینل سیکس کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں کرے گا قیامت کے دن, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا بھی نہیں, یعنی اتنا ناراض ہو گیا. ابو داؤد کی روایت ہے, کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ فطرت کے خلاف اگر اس طرح کوئی سیکشل انٹرکورس اپنی بیوی سے کرتا ہے, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہود کی کہتے تھے کہ بیوی سے پیچھے کی صحبت کرے گا تو بچہ بھینگا ہوگا, تو یہاں پر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ سیکس کسی بھی پوزیشن میں کیا جا سکتا ہے, لیکن اینل سیکس کرنا یہ حرام ہے. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں ہلاک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ کہنے لگے میں نے آج اپنی سواری پھیر لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اب یہ آیت اتری, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے سے صحبت کرو یا پیچھے سے دبر میں یا حیض میں مجامعت نہ کرو. ترمذی کی روایت ہے, یعنی ڈیورنگ سیکشل انٹرکورس پوزیشن کوئی بھی لی جا سکتی ہے, لیکن اینل سیکس منع ہے, ویجائنل سیکس یہ جو ہے جائز ہے اور الاؤڈ ہے. یہ جو ہے کلیئرلی یہاں پر بتا دیا گیا. اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ بیوی کے ساتھ صحبت کرنا اور جمع کرنا اس میں نیکی ہے. تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم حرام کرو گے تو گناہ نہیں ہے. ہاں ڈیفینیٹلی ہے. تو اسی طرح تم حلال طریقے سے اس چیز کو سیٹسفائی کرتے ہو تو اس میں نیکی ہے. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. وللدين شباب يلبي أواه يا شمس الأمجاد فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفدي حمانا. وللدين شباب يلبي سنعطي ونبذل.